اس کے بعد آگے پھر اس کا چھٹا رکوع ہے. اس چھٹے رکوع میں غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے، اور غزوہ تبوک میں مسلمانوں کو تیار کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ابھارنے کے لیے اس رکوع کے اندر بڑی زبردست قسم کی ایک خطاب ہے اہل ایمان کو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اچھا، یہ غزوہ تبوک کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ غزوہ تبوک جب مسلمانوں نے مکہ بھی فتح کر لیا، مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا، اس میں مکہ کے آس پاس کے جو علاقے تھے، قبیلے تھے، وہ بھی سرنڈر ہو گئے. اب جو ہے بات پہنچ گئی تھی عرب سے باہر کی جو سلطنتیں تھیں. اس وقت کیسر و کسریٰ روم کی بہت بڑی سلطنت تھی، جس طرح آج امریکہ یا چائنا یہ بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، سپر پاور ہیں دنیا کی. اس وقت کیسر اور کسریٰ، روم اور ایران، یہ دو سلطنتیں ہوتی تھیں. اب عرب کے ساتھ جو بارڈر لگتا تھا وہ روم کا لگتا تھا، یمن. اب وہاں پر ان کے ساتھ ٹکرا ہونے کا امکان پیدا ہو گیا تھا کہ اب جو اگلی جنگ ہوگی مسلمانوں کی وہ ان کے خلاف ہوگی. اور رومیوں نے ایک لشکر تیار کیا تھا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے. چونکہ وہ ایک منظم فوج تھی، ایک ملک تھا، اس کی ایک تربیت یافتہ فوج تھی. انہوں نے جب سنا کہ اس طرح مسلمان، ایک نیا نبی آیا ہے، اس کی نئی قوم ہے، وہ مدینہ سے علاقہ فتح کرتے 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 بہت سارا علاقہ اس نے فتح کر لیے، تو اب انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح آگے آئے گا تو اس سے پہلے کہ وہ آئے ہم اس پر حملہ کرتے ہیں. انہوں نے فوج ایک تیار کی اور فوج عرب کے بارڈر پر وہاں پر ادھر یمن کے قریب جمع کی. تبوک جگہ کا نام ہے. وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے کے لیے لشکر تیار کیا، اور لشکر تیار کرنے کا حکم دیا، اور ایسا حکم دیا کہ اس میں سب نے جانا ہے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا. نفیر عام اس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، کہ جب مسلمانوں کا امیر جو ہوتا ہے وہ نفیر عام کر دے، یعنی یہ کہہ دے کہ سب نے جانا، تو پھر ہر ایک کے لیے نکلنا ضروری ہو جاتا ہے. جس طرح نماز فرض ہوتی ہے، اس طرح اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا فرض ہو جاتا ہے. حضور نے یہ اعلان کر دیا. اب یہ مدینہ سے تبوک بہت دور تھا، سینکڑوں میل دور، اور موسم جو تھا وہ یہی تھا، مئی جون کا مہینہ تھا. سخت گرمی، عرب کے آپ اندازہ لگا لیں کہ سعودی عرب کے صحراؤں میں مئی جون کی گرمی، اور آج کل کی طرح تو اے سی اور گاڑیاں تو نہیں تھیں. اور پھر حالات اتنے سخت کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور جہاں سے نکلنا ہے، یعنی مدینہ سے نکلنا ہے، مکہ سے نکلنا ہے، یہاں کے حالات یہ ہیں کہ یہاں فصلیں بالکل تیار ہیں. تو جس موسم میں فصل تیار ہوتی ہے تو کوئی بھی بندہ اس کی سیزن کا ہوتا ہے وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو کھجور کی فصل یا جو بھی اس وقت چیزیں تھیں، یہ اپریل مئی جون اس میں تیار ہوتی ہیں، فصلیں تیار تھیں، اور اوپر سے آرڈر آ گیا کہ اب نکلنا ہے. تو بڑا ایک آزمائش تھی اور بڑے سخت حالات تھے. اور اتنی بڑی مہم کے لیے پیسہ بھی بہت چاہیے تھا، بہت سرمایہ چاہیے تھا. اتنی بڑی مہم کے لیے گھوڑے اور اتنے دور جانا، سفر، اتنے لوگوں کا کھانا پینا، فوج کا پورا نظام، ہتھیار، بڑا سرمایہ چاہیے تھا. تو حضور نے نفیر عام بھی کر دیا اور ساتھ چندے کی بھی اپیل کر دی کہ جو مسلمان جتنا خرچ کر سکتا ہے اللہ کے راستے میں لا کر یہاں پر چندہ دے، اس کے لیے جتنا ہمیں سرمایہ چاہیے. تو بہرحال وہ ساری چیز کس طرح ہوئی اس کی بھی ترغیب حضور نے بھی دی، اور اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کی طرف دھسے جاتے ہو، زمین کے ساتھ اور لگ جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو یاد رکھو دنیا کا متاع آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور فرمایا کہ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم نہ نکلے تو پھر یاد رکھو تمہیں دردناک اللہ عذاب دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لا کر کھڑا کر دے گا اور وہ پھر میرے نبی کا ساتھ دے گی. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم نے اس نبی کی مدد نہ کی، فقد نصرہ اللہ، تو یاد رکھو اللہ اپنے نبی کی مدد کرے گا. اور اللہ نے اس سے پہلے مدد کی بھی ہے اپنے نبی کی. کب کی ہے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس وقت اللہ نے اپنی نبی کی مدد کی تھی کہ جب اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی ساتھی نہیں تھا، اور ہر طرف سے مکہ کے اندر وہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس رات آپ نے ہجرت کی تھی کہ آپ کے قتل کے منصوبہ بن گیا، آپ کے گھر کا گھراؤ ہو گیا، کوئی آپ کے ساتھ ساتھی نہیں تھے سوائے چند ایک صحابہ اکرام کے، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق اور چند ایک دوسرے. اور اتنے سخت حالات تھے کہ کوئی
ساتھ دینے کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا، کوئی بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، ہر ایک اپنے آپ کو خوف کی وجہ سے اتنے سخت حالات تھے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کی مدد کی تھی غار کے اندر، کہ جب نکالا اس کو کافروں نے، اور وہ پھر غار کے اندر جو تھے دو تھے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک وقت پھر وہاں پر بھی آیا کہ اس غار کے قریب بھی وہ پہنچ گئے، تلاش کرتے 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 کہ کہاں چلے گئے۔ اللہ نے مکہ سے نکالا، غار میں آیا، غار میں پھر تلاش کرتے کرتے اس کے دہانے تک پہنچ گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ انہوں نے اگر تھوڑا سا ایسے نیچے ہو کے دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذ یقول لصاحبہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب یعنی صدیق اکبر سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سکونت نازل کی، سکینہ نازل کیا، اور ایسے لشکروں کے ساتھ ان کی تائید کی، مدد کی کہ جسے تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کفر کا کلمہ پست کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بلند ہو گیا۔ تو یہ ترغیب دی گئی۔ بہرحال یہی ترغیب تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دی، اور پھر اس کے لیے مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام نے دل کھول کر جو ہے فنڈ دیا، چندہ دیا۔